ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، اور اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جنگ دوبارہ جو ہے ایک بریک کے بعد شروع کرنے کے لیے دونوں سائڈز جو ہیں وہ تیار ہیں. دونوں سائڈز میں ایک جوش جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بھی کچھ اسی قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. انہوں نے تو انفیکٹ ایک آبنائے ہرمز کا ایک نیا نقشہ دکھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک اسپیسیفک حصہ جو ہے اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہے، اور وہ نقشے پہ اس کو آبنائے ٹرمپ جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے. اب سے کچھ دیر میں جو ان کا سینٹ کام ہے وہ ایک بریفنگ دے گا ٹرمپ کو، جس میں یہ ایک مختصر اور پاورفل حملہ جو ہے ایران پر کرنے کا پلان، ایک نیا پلان جو ہے، منصوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جا سکے اور مزید پریشر جو ہے وہ ڈالا جا سکے ایران پہ. جبکہ دوسری طرف ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کا بیان آیا ہے، کوئی آڈیو اور ویڈیو تو ظاہر نہیں آ رہی ان کی جب سے وہ حملے میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کا بیان جو ہے وہ آ گیا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر ایسیٹس کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہرمز پہ صرف ہمارا ہی حق ہے. جی سی سی کنٹریز کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا یہاں جو یو ایس بیسز ہیں وہ خود ہی کو جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکی، اور اگر امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو یہ خطہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ اپڈیٹ ہے. کلاسرا صاحب، یہ تو جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، انفیکٹ دونوں سائڈز ایسا لگتا ہے تیار کھڑی ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ہے کہ اس کو سمرائز کیا جو مین ڈیولپمنٹس یہی تھیں. ایک جو انہوں نے ابھی لائن آپ نے پڑھی ہے نا کہ یو ایس اے یہاں سے چلا جائے گا تو خطہ محفوظ ہو جائے گا، یہ بڑی اہم لائن ہے. اب سوال یہ ہے کہ یو ایس آیا کیوں تھا یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، اور کس وجہ سے آیا تھا، وہ کیسے آیا تھا، اس پہ بھی تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایران کے ذہن میں اگر یہ چیز ہے، اس پازیٹیو ایک سوچ میں کہوں گا مجتبیٰ خامنئی صاحب کے حوالے سے اگر میں انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کروں. اب تک یہ ہے کہ 79 کے بعد تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے. میں صرف اسی ایک لائن کو، باقی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جنگ ابھی نہیں رک رہی، اس میں ہم بعد میں آتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو مجھے پوری اس میں سے اگر مجھ سے پوچھیں کیا ایک کی پوائنٹ کیا تھا ان کی، جو آج انہوں نے بڑے سے اس پہ بات کی اور بڑے فار ریچنگ انہوں نے فیصلے کیے جس سے پوری دنیا پہ اس کے امپیکٹ ہونے والے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چلا جائے تو یہاں پہ سکون ہو جائے گا. یہ مطلب یوزلی بات کہی بھی جاتی ہے، پاپولر نیریٹو بھی یہی ہے کہ امریکنز کے آنے سے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ کیوں آیا. دو چار اس کی تھیوریز یا اس کی جسٹیفیکیشن یا ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی تو یہ ہے جو پاپولر ہے کہ جناب کے امریکنز کو مڈل ایسٹ جو تھا یہاں سے آئل سپلائیز ہوتی تھیں پوری کی پوری، اس کو امریکن انڈسٹری چلتی تھی، یورپین چلتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ 70s کی اس میں جب عرب اتحاد نے اپنا اتحاد دکھایا تیل کے لیے، اور پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا امریکنز کو، یورپینز کو، کہ تیل کتنا بڑا ویپن ہے اور اس کو کسی وقت بھی ہمارے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے. ہماری تو انڈسٹری کولیپس کر جائے گی اگر عرب کنٹری، گلف کنٹریز جو ہیں یہ آپ کو وہ کریں، آپ کو تیل کی سپلائی روک دیں، جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا. ایک بڑا اپنا 70s کا بہت بڑا ایک واقعہ تھا جو آج کی نسل ہماری بھول چکی ہوگی، نہیں یاد ہوگا. تو ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو یوز کیا کہ اب ہمیں وہیں پہ مستقل ہمیں رہنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ہمیں بہانے جو ہیں ہمیں تراشنے چاہیے تاکہ پوری آئل سپلائی چین جو ہے نا یہ نہیں رکنے چاہیے. لہذا امریکن جو ہے یہاں پر اڈے لے کر آئے اپنے، اور پھر انہوں نے یہاں پہ سعودی عربیہ میں، یو ای میں، پھر قطر میں، جو بھی وہاں پہ اس میں تھے انہوں نے وہاں پہ کیمپ کر لیے، اور انہوں نے ایک سیکورٹی کا بہانہ کیا. یہ میں آپ کو 2-3 نیریٹیوز میں پیش کروں گا، یہ میری رائے نہیں ہے، میں آپ کو سمپلی جو ایک پریویلنٹ ایک سمجھا جاتا ہے اس کی میں آپ کو بتا دیں اس میں رہا ہوں. تو ایک تو یہ بڑی پاپولر تھیوری کہ امریکنز کو پتہ چل گیا تھا 70s میں کہ اگر ہم یہاں پہ نہ ہوئے تو کل کو کسی وقت ہماری گردن مڑوڑی جا سکتے. سو دے آر ہیئر، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زیادہ گلف سٹیٹ ورسز ایران جو ہے نا یہ کنفیڈریشن بڑی ہے جب سے ریولوشن آیا. جب ریولوشن آیا تو اس سے پہلے شاہ ایران کی حکومت تھی، ان کی تو سب سے دوستیں تھیں، ان کی تو نکسن سے بھی بڑی، مطلب نکسن واز اونلی یہ پریزیڈنٹ جو ایکس تھے جو کہ باقاعدہ جب ان کی مصر میں ایجپٹ میں ڈیتھ ہوئی شاہ ایران کی تو ان کے اس میں جنازے کے لیے گئے تھے، یہ نکسن گئے تھے، بلکہ نکسن نے بڑی کوشش کی تھی، بڑے ناراض ہوئے تھے کہ جمی کارٹر نے ان کو شاہ ایران کو وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے پناہ کیوں نہیں دی. ویری اینگری. ہنری کسنجر بڑی دوستی تھی ان کے شاہ ایران کے ساتھ، اینڈ ہی وازنٹ ہیپی، جس سے امریکن کے خلاف یہ مطلب باتیں آنا شروع ہوئی. امریکن جو ہے اپنے دوستوں کو استعمال کرنے کے بعد ڈمپ کرتے ہیں، یہ بڑی پاپولر ان کے حوالے. پاکستان بھی یہ کچھ کہتا رہا ہے، استعمال کرتے ہیں پھر اگلے بندے کو اپنے ہاں علاج بھی نہیں کرانے دیتے. ہی واز سفرنگ فرام کینسر. شاہ ایران جو ہے تو ہی وینٹ ٹو یو ایس اے فار ٹریٹمنٹ اینڈ دین ہی وانٹڈ ٹو سیٹل دیئر آفٹر ریولوشن. انکار کر دیا تھا انہوں نے کہ نہیں، آخر میں مصر نے ہی ان کو اپنے پاس وہ کیا. خیر اینی وے
اب سوال یہ ہے کہ جناب کہ اس وقت 79 تک تو مطلب سب پورے خطے میں تعلقات اچھے تھے. اچانک کیا ہوا؟ اچانک ریولوشن آیا. ریولوشن کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جناب کہ وہ ایک ان کا امریکنز اور ایرانینز کے درمیان ایک ٹگ آف وار شروع ہوئی. وہ سمجھتے تھے شاہ آف ایران کو سپورٹ کر رہے تھے. شاہ آف ایران واز انوالوڈ ان لاٹ آف ہیومن رائٹس ابیوزز, ماسکر, کلنگز, پروٹیسٹر وغیرہ, جو اب ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں. آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی ہوگی انہوں نے وہاں پہ ان کو سفارت خانے پہ بھی قبضہ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا امریکنز پہ جا کے, جس پہ بہت سارے ڈاکومنٹس. تو یہاں سے دشمنی شروع ہوئی. صرف یہاں تک نہیں رہی, پھر بعد میں جو خطے کے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس بات میں آئے کہ جناب کہ اب یہ پراکسیز جو ہے نا بڑھ رہی ہیں. اب ہماری طرف بھی ریولوشن کا رخ ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا, یہاں پہ بھی ایک مطلب اگر مسئلہ کی بنیادوں پہ پراکسیز لڑی گئی ہیں. I won't go into the details, اس میں ڈیٹیل سارے پاکستانی جانتے ہیں. ادھر سے سعودیز کو فیل ہوا کہ جناب کہ ہماری شاید وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شاید وہ نہ ویک پڑ جائے, ان کو ہوا ہمارا نہ پڑ جائے. تو پہلے مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھی, وہاں پہ پراکسیز شروع ہوئی. پھر ہم نے دیکھا پاکستان میں شروع ہوئی. سو ایک اوورآل اگر پچھلے 47-48 سال کا دیکھیں, it was all about the proxies. اور سب نے مطلب وہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے کہتے ہیں, جی اس کو انہوں نے سب نے خطرہ فیل کیا کہ ایران اب چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک ریولوشن ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, وہ دوسرے خطے میں بھی ہو, دوسرے ممالک میں بھی ہو. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال, جب ایرانینز ایک دفعہ مینی ایئرز بیک وہ حج کرنے گئے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا تھا انہوں نے. وہاں پہ نعرے لگائے تھے, جس کے بعد بڑا ویلنٹلی ان کو ہینڈل کیا گیا تھا اور بہت ساری کیجولٹیز ہوئی تھی. سو اٹ ہیز اے بیک گراؤنڈ. تو مطلب مسئلہ یہ تھا کہ ایران کا جو خوف تھا جو اسٹیٹس تھیں ریجن کی, انہی کی وجہ سے ان کے اپنے پاس فوجیں تھی نہیں, اپنے پاس پروٹیکشن تھی نہیں. تو امریکنز کے لیے بہترین یہ ڈیل بنی, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, ہم آپ کو اڈے قائم کریں گے. سو انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیا, رینٹ آرمی کے ہیں, رینٹ مطلب اپنا ڈیفینس کے وٹ ایور. سو جو ایرانین خوف تھا, پھر بعد میں ہم نے دیکھا شام میں بھی سیول وار ہوئی, پھر ہم نے اس کے بعد یمن میں بھی دیکھا, پھر لبنان میں بھی دیکھا, اور دنیا کے خطوں میں دیکھا. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی وہاں پراکسیز ہو رہی تھیں. اب جو کچھ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد مڈل ایسٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. جو انہوں نے کہا بھی ہے, یو ای کو دیکھ لیں, سعودیز نے آ کر جا کے پاکستان سے معاہدہ کیا, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے جا کے یوکرین سے کیا. اچھا یو ای نے کیا کیا, یو ای کی خبریں اور سن لیں, وہ تو امریکنز میں بیٹھے تھے. اسرائیل نے آ کے ان کو ایرن ڈوم دیا ہے, اپنے بندے بھیجے ہیں جنہوں نے آ کے ان کو سپورٹ دیا ہے کہ جناب میزائل کا سب سے زیادہ حملے جو ہیں اتنے اسرائیل پہ نہیں ہوئے جتنے یو ای پہ ہوئے جو ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں. ان چیزوں نے دو ریئلائزیشن دی ہیں, ہیں. اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, بات ذرا لمبی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ یہ خطے کے مڈل ایسٹ کے ممالک کو پتہ چلا ہے کہ امریکنز ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. ہم نے اتنے سال اڈے دیے رکھے, پیسے دیے, سب کچھ کیا. وہ اگر قطر کو بھی احساس ہوا, کویت کو بھی ہوا, مطلب سعودیز یو سب کو ہو گیا, اور ایران کو بھی ہو گیا. ایران کو بھی ہو گیا کہ یار یہ ہم نے جو کھیل کھیلا تھا ہماری وجہ سے, مان لیا کہ میں مطلب ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں, نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, اپنے ان کا خوف تھا جس کی وجہ سے اڈے دے دیا. امریکن چاہتے تھے, انہیں بھی اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ خطے میں ڈسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے, یہ اس امریکن اڈوں کی وجہ سے, اور امریکن اڈے ہماری وجہ سے ہیں. آج اگر مجتبی خامنئی صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ان کے پریزیڈنٹ مسعود صاحب نے بڑا اچھا بیان بھی دیا تھا, جو بعد میں انہوں نے, جس پہ میرا خیال ہے ان کے جو آئی آر جی سی شاید خوش نہیں ہوتے, جب انہوں نے خطے کے ممالک سے معذرت کی تھی جب ان پہ اٹیک ہوئے, بعد میں اس کو انہوں نے ریورس کیا, اس کے بعد بھی اٹیک ہوتے رہے, پریزیڈنٹ کی نہیں بات سنی گئی. تو ایران کو اس وقت اگر ایران مطلب نکالنا چاہتا ہے اس کو یو ایس اے کو مڈل ایسٹ, دس از دا بیسٹ ٹائمز. ہی شوڈ ایڈریس دا کنسرنز اینڈ فیئرز آف گلف کنٹریز کہ بھائی صاحب آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ, ہمارا اپنا اسکول آف تھاٹ, براڈلی وی آر مسلم, وی آر نیبرز, ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, کوئی پرامس, وہی کمٹ. تو یو ایس سی کی نہیں رہے گی. ایران کو بھی مطلب اس بات پہ میرا خیال ہے یہ جتنا فیئر فیکٹر تھا وہیں سے ہوا, یہ مان وہ اس بات کو مطلب ایوری باڈی نوز, اٹس ناٹ اے سیکرٹ سم تھنگ. آج اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ ہم یہ اینڈ کر سکتے ہیں اور ایک نئی بگننگ ہو سکتی ہے, خطے کے ممالک کو کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں, میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ, میں باقی چیزوں میں نہیں کیا, میں صرف اسی بات کو لیا ہے. تو یہ تو پھر ان کے ہاتھ میں, ایرانینز کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو وہ کیسے سیف فیل کرائیں باقی خطے کے ممالک کو, کانفیڈنس دے. اور یہ جو اتنے 47 سال کی ایک ہسٹری ہے, حالانکہ ہزاروں سال کی ہے عرب عجم کی, لیکن ایک نئے دور میں میرا خیال ہے نئی بگننگ ہو سکتی. جسٹ مائی اس کو وشفل تھنکنگ کہیں یا اس کو وٹ ایور کہ دس از دا ٹائم.